کسی کا دل مت دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سانچے سے کوئی دو لوگ نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں، صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر عید کی خوشی سے نوازتا ہے، تو وہ تمہارا سالوں سے کیا گیا صبر کیسے رائیگاں جانے دے سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ثواب ہے لیکن صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہوں جب آپ کا زور زور سے رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کو دل کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ پاک کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر شکوہ نہ ہو۔ صبر کرنا سیکھ لیں کیونکہ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ کب کن کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کی کوئی محبوب چیز اس سے اٹھا لیتا ہوں تو پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ انسان اگر معاف کرنا اور صبر کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ مجھے کسی مصیبت میں صبر کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ عافیت میں رہوں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ صبر کی ایک اور بات بہت اچھی ہوتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کا مقابلہ شکر سے۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام اصل میں صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے صبر کے صلے میں اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فیصلہ، ایک طرف کہتی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ کہتی ہو کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ پر صبر کب آتا ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھے، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ پر یقین کے حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا ہوا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ کبھی کبھی انسان واقعی تھار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امید رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، جب خود پینا پڑتا ہے تو چلتا ہے پتہ کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی ہمت ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کوئی راحت یا آسانی مل جائے مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے۔
آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں کیا کرتے۔ اپنے صبر پر پچھتاؤ مت، بس رب پر چھوڑ دو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اگر دنیا میں صرف خوشیاں ہی ہوتی تو ہم نے صبر کرنا کبھی نہ سیکھا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ تم صبر کی انتہا کر دو اور اللہ معجزوں کی انتہا کر دے۔ تکلیف میں صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو صبر سے۔ صبر کرنے والے سکون میں ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا، اور اللہ ہی جانتا ہے صبر کے پیچھے کا دکھ۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے، دیر حکمت پر مبنی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، وقت بدلیں گے، حالات بدلیں گے۔ اگر انسان صابر ہو جائے تو اس پر کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ دیکھو، زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہارا صبر، تمہاری دعا، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے نزدیک کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو ان کے منہ پہ مارنا تھا۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، اس کو کسی کو لے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کہیں شکر کی آزمائش ہے۔